نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار ہو جاؤ بے شک جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے، انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے۔ کسی شخص کو پہچاننا ہو تو یہ دیکھو اس کے دوست کون کون سے ہیں، کن سے اس کا دوستانہ ہے۔ اگر اس کی دوستی اچھی نہیں تو اس کا انتخاب اچھا نہیں، اور اگر اس کی دوستی اچھی ہے تو پھر اس کا انتخاب بڑا ہی اچھا ہے۔ انسان اس جگہ جا کے بیٹھتا ہے جو اس کی اپنی نفسیات ہوتی ہے۔ جس ذہن کا آدمی ہو اسی ذہن کی جگہ تلاش کر کے بیٹھتا ہے۔ جو شہد کی مکھی ہو وہ کسی پھول پہ بیٹھتی ہے، اور جو گندی مکھی ہو وہ کسی گند پہ جا کے بیٹھتی ہے۔ تو انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جائے گا۔ یہ رسول پاک علیہ السلام کا خوبصورت ارشاد ہے ہمیں سمجھنے کے لیے کہ اگر ہماری پہچان ہوگی تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں برے آدمی کے پاس بیٹھتا ہوں تو میں برے آدمی سے پہچانا نہیں جا سکوں گا، بلکہ آپ کا دوستانہ، آپ کا تعلق بتائے گا کہ آپ کس طرح کے، آپ کے دائیں بائیں جو لوگ ہوں گے ان سے اندازہ ہوگا کہ آپ کی سوچ کا معیار کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے عام لوگوں کے لیے یہ اصول بیان کر دیا کہ تو اپنے دوستوں سے پہچانا جائے گا۔ تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت بھی اس کے دوستوں سے ہوتی ہے۔ اللہ کے ولیوں کے پاس بیٹھنے سے محسوس ہوتا ہے کہ رب کتنا مہربان ہے۔ ان کی پردہ پوشی دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا پردہ پوش ہے۔ ان کا بڑا حوصلہ دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کتنا بڑا ہوگا۔ بڑی قیمتی بات اور لذت والی بات ہے کہ دوستوں سے بندے کی پہچان ہوتی ہے۔ رب کریم کے دوستوں کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کتنا سخی ہوگا، اللہ کتنا مہربان ہوگا۔ اللہ کے بندوں کا دسترخوان بتلاتا ہے کہ رب کریم کے خزانے کتنے کھلے ہوئے ہوں گے۔ تو یاد رکھیں اللہ کے جو ولی ہیں، رب کریم کے جو دوست ہیں، ان کا معیار بڑا عمدہ ہے۔ 6 رجب کو حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم وصال ہے۔ یہ ہندوستان کا علاقہ، یہ سلطنت ہے حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کی۔ خواجہ اجمیری خواجہ معین الدین حسن سنجری ان کا نام تھا، خراسان کے رہنے والے تھے۔ خواجہ غیاث الدین حسن سنجری ان کے والد کا نام تھا۔ خواجہ صاحب کے وصال کو تقریباً 700 سال کے لگ بھگ ہونے کو ہے، لیکن آج بھی ہر جگہ حضرت خواجہ معین الدین کا تذکرہ ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ اجمیر خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہندوستان کے اندر، اگرچہ یہاں دین کی بنیاد بہت پہلے رکھ دی گئی تھی، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے اس کو بہت زیادہ توانائی بخشی، لیکن ہندوستان کے کٹھن مراحل میں جس شخص نے دین کو پھر عروج بخشا، جس طرح دین کی بنیادیں حضرت ابوبکر صدیق کی سلطنت نے مضبوط کر دی تھی، پھر حضرت عمر فاروق آئے تو انہوں نے اس پر بڑی خوبصورت بنیاد بنا دی، اعلیٰ۔ اسی طرح ہندوستان کے اندر غوث اعظم تو ہوئے عراق میں، شیخ صحاب الدین سہروردی ہوئے عراق میں،
دیگر صوفیاء حضرت بہاؤاللہ نقشبند بخاری ہوئے بخارا میں، ہندوستان کے اندر دیکھیں، میں تعلق میرا سلسلہ قادریہ سے ہے، لیکن میں اس حقیقت کو بڑے واضح لفظوں میں بیان کر رہا ہوں کہ ہندوستان کے اندر دین کو پورا عروج خواجہ معین الدین اجمیری نے دیا ہے۔ اور میرے حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ابھی تازہ آپ کا بیان آیا ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ خواجہ غریب النواز جو ہیں وہ کسی ایک سلسلے میں قید تو نہیں، اللہ کے جتنے پیارے ہیں وہ سارے ہمارے ہیں۔ تو حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عروج دیا، بنیادیں مضبوط کر کے داتا علی اجمیری نے عطا فرمائی۔ اور یہ لوگ ایسے نہیں تھے جس طرح آج ہے کہ جو آتا ہے کہتا ہے صرف میں ہی ہوں، دوسرا کوئی بھی نہیں۔ جب ہندوستان میں حضرت خواجہ اجمیری آئے ہیں تو وہ سیدھے داتا صاحب کے مزار پہ آئے ہیں، اور حضرت داتا صاحب کے مزار پہ رہ کے انہوں نے چلہ کاٹا ہے، اور جاتی دفعہ کہہ گئے ہیں گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کام الارا راہ دو۔ یہ حضرت اجمیری کا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری، ان کے والد کا نام غیاث الدین حسن سنجری تھا۔ اللہ کے جتنے بھی نیک بندے ہوئے بچپن میں ہی کٹھر مراحل میں آ گئے۔ خواجہ اجمیری کی عمر 15 سال تھی جب ان کے ابا جی کا انتقال ہو گیا۔ ایک باغ، ایک پن چکی، پانی سے چلنے والی چکی ان کے ہاتھ آئی تو باغ کے اندر مزدوری کرتے، خود کھیتی باڑی کرتے، چکی چلاتے، محنت مزدوری کرتے۔ ایک بزرگ تھے حضرت ابراہیم قندوزی، مجذوب طبیعت کے بزرگ تھے، ہر وقت اللہ اللہ میں لگے رہتے تھے۔ ایک دن باغ میں آ گئے، آ کے بیٹھے، لوگ ان کو تنگ کرتے تھے، مجذوب تھے نا، بچے پریشان کرتے، تو آ کے باغ میں بیٹھ گئے۔ حضرت خواجہ اجمیری کی نظر پڑی تو فٹافٹ ایک انگوروں کا گوشہ توڑا، ٹھنڈے پانی کا پیالہ بھرا اور جا کے بابا جی کو پیش کیا۔ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، تو کر خدمت فقیروں کی، تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ یاد رکھنا، اکثر وہ چیزیں کتابوں سے نہیں ملتی، اکثر وہ چیزیں تقریروں سے نہیں ملتی جو فقیروں کی نوکری سے ملتی ہیں، جو ڈیوٹی سے ملتی ہیں، جو تابع داری سے ملتی ہیں۔ حضرت خواجہ اجمیری نے جا کے ان کو کھجوریں، انگور کھلائے، پانی پلایا، تو حضرت ابراہیم رحمت اللہ علیہ بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے بیٹے کیا کرتا ہے؟ کہا جی میں چکی چلاتا ہوں، یہاں محنت کرتا ہوں۔ تو فرمانے لگے تو اس کام کے لیے تھوڑا پیدا کیا گیا ہے۔ اپنے جیب سے ایک روٹی کا ٹکڑا نکالا، اس کو چبایا، اور پھر اپنے منہ سے نکال کے نا روٹی کا لقمہ اپنے منہ سے، تو کہا جی کھا لو۔ حضرت خواجہ معین الدین فرماتے ہیں میں نے وہ چند لقمے جھوٹے کیا کھائے، یہ تو میرے نبی پاک نے فرمایا ہے نا۔ حضور فرماتے ہیں مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، مومن کے جھوٹے میں۔ میں اکثر سوچتا رہتا ہوں، میں کہ نبی پاک نے یہ جو کہا ہے نا مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، تو پابندی کوئی نہیں لگائی، پابندی کوئی نہیں لگائی نبی پاک نے کہ صرف ظاہر کی بیماریاں جائیں گی، مومن کے جھوٹے میں شفا ہے۔ کامل مومن کا جھوٹا جو پیے گا اس کی ظاہری بیماریاں بھی جائیں گی، کسی درویش کا جھوٹا پیے گا اللہ باطن کی بیماریاں بھی دور فرما دے گا۔ یہ حضور کی حدیث ہے۔ بڑا بڑا لوگ اعتراض بھی کر لیتے ہیں نا جی صرف جھوٹا کھانے سے ہی درویش ہو گئے، اور بھائی نبی پاک نے فرمایا مومن کے جھوٹے میں شفا ہے۔ تو جب حضرت خواجہ معین الدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کا جھوٹا کھایا تو اللہ پاک نے باطن کی غلاظت دور کر دی۔ لڑا کرتے تھے صحابہ نبی پاک کا جھوٹا لینے کے لیے، لڑا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ایک صحابی بڑے سخی تھے، جو بھی ان سے کوئی چیز مانگتا وہ دے دیتے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا دودھ تھا، اس صحابی کے ہاتھ آیا تو میں نے کہا دے دے۔ کہنے لگا میں بڑا سخی ہوں پر اتنا بھی نہیں کہ مصطفیٰ کا جھوٹا تقسیم کرنے لگ جائے، اس میں میرا اکیلے کا قبضہ ہے، اتنا بھی میں سخی نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جھوٹا مل جائے تو دے دوں، یہ میں اپنے پاس ہی رکھوں گا۔ یہ کسی نصیب والے کو ملتا ہے، کسی نصیب والے کو۔ ایک دن میرا بڑا دل کرتا تھا کہ میرے استاد گرامی حضرت فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ علیہ کا جھوٹا میں استعمال کروں، دل کرتا تھا۔ تو میں نے نا چائے بنائی حضرت کے لیے، میں نے کہا کتنی پی لیں گے؟ میں 4 5 6 کپ چائے بنائی اور بڑے کپ میں ڈال کے ان کو دی، بڑا گلاس بھر کے اچھے طریقے سے۔ میں نے کہا کتنی پی لیں گے؟
وہ بڑی تھوڑی سی چائے پیتے تھے. تو عجیب درویش ہوئے, بسکٹ دیے ساتھ. تو بسکٹ چائے کے اندر جب ڈبوتے ہیں تو کوئی تھوڑا بسکٹ پیچھے رہ جاتا ہے اکثر. تو 3-4 بسکٹ انہوں نے ڈبو کے کھائے, پھر چائے پینے لگے, تھوڑی تھوڑی کر کے سارے پی گئے. تو میری امید یہ تھی کہ چلو بسکٹ تھوڑا پیچھے رہ گیا ہے تو تھوڑا سا مل جائے گا. انہوں نے وہ انگلی لگائی اور اچھی طرح صاف کر لیا, اور مجھے کہنے لگے آج بڑی مزے کی تھی, کچھ اور مل جائے تو میں وہ بھی پی جاؤں گا. میں نے کہا موج ہے نا آپ کی, موج ہے, جب ہمارا پروگرام تھا تو نہیں ملی. حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں بابا جی کا جھوٹا پیا تو طبیعت ہی بدل گئی. جھوٹا پیا حضرت کا طبیعت بدل گئی. باغ میں نے فروخت کر دیا, چکی میں نے دے دی, اور بس پھر میں تیری تلاش میں پھرا جنگل پہاڑ اور دشت میں. کئی سال مجاہدے کیے, ریاضتیں کی, قرآن مجید حفظ کیا. حضرت خواجہ معین الدین اجمیری تھے قرآن پاک مکمل حافظ تھے, درس نظامی پورا پڑھا. فرماتے میرے ایک استاد تھے شیخ محمود ان کا نام تھا. تو میری طبیعت کے اندر وجدان دیکھنے لگے تو نیشا پور کے علاقے میں ایک ہارون نام کا علاقہ تھا, چھوٹا سا گاؤں. تو مجھے کہنے لگے معین الدین ظاہری علم تو نے پڑھ لیا ہے پر تیرے اندر طلب کوئی اور ہے. تو میں نے کہا پھر کیا کروں؟ کہنے لگے وہاں ایک عثمان ہارونی درویش رہتا ہے, عثمان ہارونی, اس کے پاس چلا جا. کہتے میں آیا اور حضرت کا مرید ہو گیا. 1.5-2 سال حضرت کی خدمت رہا تو حضرت لے کے مجھے مکہ مدینہ چلے گئے. فرماتے ہیں مکے جا کے کہنے لگے اللہ یہ میں نے شباز تیار کیا, اسے قبول کر لے, اسے قبول فرما لے. اور فرماتے ہیں پھر مکہ مکرمہ لے جا کے مجھے کہنے لگے معین الدین ذرا سر اٹھا کے دیکھ. فرماتے ہیں جب میں نے سر اٹھایا تو 18,000 عالم مجھے نظر آنے لگے. پردے سارے اٹھ گئے, سارے اٹھ گئے. 2 انگلیاں انہوں نے میرے سامنے کی, میں جب دیکھتا تو کائنات کی ہر شے میری نظروں کے سامنے آ جاتی, ہر شے. درویش پردہ پوش ہوتے ہیں ورنہ بڑی دور تک دیکھتے ہیں, بڑی دور تک. تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے, ہم دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. فرماتے وہاں سے میرے پیر مجھے نبی پاک کی بارگاہ میں لے آئے, کہنے لگے محبوبہ اسے قبول کر لے. فرماتے میں نے اور میرے شیخ نے مصطفیٰ کی قبر انور سے آواز سنی. نبی پاک نے فرمایا میں نے اسے قبول کر لیا ہے پر اس کی ڈیوٹی میں نے ہندوستان میں لگا دی ہے, ہندوستان میں ڈیوٹی لگائی. حضرت سیدنا خواجہ معین الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کو مصطفیٰ, اسی لیے ہم خواجہ صاحب کو غریب نواز بھی کہتے ہیں, ہند الولی بھی کہتے ہیں, اور عطائے رسول بھی کہتے ہیں. یہ ہندوستان والوں کو نبی پاک نے عطا فرمائے. عطائے رسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ. کہتے ہیں 2-3 سال میں پیر صاحب کے پاس رہا تو مجھے خلافت مل گئی. تو مرید جو ہوتے ہیں نا وہ پھر خود پیر ہو جاتے ہیں, پھر ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. وہ پیر صاحب کی کرامت بھی پھر اس طرح سناتے ہیں کہ وہ پیر صاحب کی کم ہوتی ہے, مرید صاحب کی زیادہ ہوتی ہے. وہ میرا جی پیر صاحب انتظار کرتے رہے, میں گیا ہوں تو روٹی کھائی ہے. تو میں نے کہا پھر وہ کب پیر تھے؟ پھر تو پیر تھا جن کا وہ انتظار کر رہے تھے. کہتے ہیں جی پیر صاحب میرے پوچھنے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے. تو میں نے کہا پھر آپ یہ نہ کہیں, پھر آپ کہیں مرید صاحب ہیں, پیر صاحب تھوڑے ہوئے جو آپ سے مشورہ کرتے ہیں. تو پھر لوگ کرامت اس طرح سناتے ہیں. کہتے ہیں 1.5-2 سال میں خلافت مل گئی. مجھے حضرت نے کہا جا ڈیوٹی کر. تو میں نے کہا سونے جاؤں کہاں, دل ہی نہیں لگتا. 21 سال میں حضرت عثمان ہارونی کے پاس رہا. کتنے سال؟ اور کہتے ہیں میں تابع داری کرتا تھا, گھر میں جھاڑو دیتا تھا, ان کے بچوں کے کپڑے بدلتا تھا. کہتے ہیں حضرت عثمان ہارونی کا کوئی بچہ پیشاب کر دیتا تھا تو وہ بھی میں ہی صاف کرتا تھا. فرماتے میں نے نوکری کی, نوکری, اور 21 سال ڈیوٹی کی. کہتے ہیں ٹھنڈ کا موسم تھا, سردی بڑی سخت تھی. حضرت نے مجھے کہا انگیٹھی جلا. انگیٹھی دیکھی ہے نا آپ نے, کو نہیں دیکھی؟ بڑے تو شہر ہوا نا. انگیٹھی ہوتی تھی جس میں آگ جلایا کرتے تھے. چلو اب نہیں رہی, گیس آ گیا ہے, ورنہ میرے جیسے جو پینڈو ہیں ان کو تو انگیٹھی کا پتہ ہی ہوگا. تو انگیٹھی کے اندر نا آگ جلا لیتے تھے, تو آگ تاپا کرتے تھے, ساری رات بیٹھا کرتے تھے آگ کے سامنے. تو کہتے ہیں حضرت نے نا بار مجھے کہا انگیٹھی جلا. 20-21 سال ہو گئے تھے نوکری کرتے. انگیٹھی جلائی تو میں وہ حضرت کے پاس بیٹھا ہوں تو آگ تاپ رہے. تھوڑی رات گہری ہوئی تو بارش کے قطرے, شبنم کے قطرے
شبنم گرنے لگی. رات کو پڑتی ہے نا، کیا کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں؟ تریل. وہ کہتے ہیں وہ شبنم گرنے لگی. تو حضرت صاحب کہنے لگے معین الدین اٹھا یار اندر کمرے میں لے چلتے ہیں. وہ انگیٹھی جب ہم دیہاتوں میں جلایا کرتے تھے تو ہمارے بوڑھے جو ہوتے تھے وہ چارپائی کے نیچے بھی رکھ لیتے تھے کہ چلو گرم ہو جائے. کہلا چلو اٹھا چل لے چلتے ہیں اور اندر چل کے سیکتے ہیں، تاپتے ہیں. تو حضرت سیدنا خواجہ معین الدین اجمیری کہتے ہیں میں نے کہا میرے شیخ نے کہا ہے تو میں نے اٹھا کے نا تو سر پہ رکھ لی. تھوڑا سا آگے چلے تو میری طرف پیچھے پلٹ کے دیکھا خواجہ عثمان ہارونی نے، تو کہنے لگے او معین الدین ہاتھ میں پکڑ لے تیرا سر جل جائے گا، ہاتھ میں پکڑ لے تیرا سر جل جائے گا، ہاتھ میں پکڑ لے تیرا سر جل جائے گا. کہتے پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، پہلے دن بے ادبی ہوئی، پہلے دن پیر کی بے ادبی ہوئی، میں نے انگیٹھی اتاری اور زمین پہ ماری. تو حضرت سیدنا عثمان ہارونی پلٹ کے میری طرف دیکھا، کہنے لگے او معین الدین تجھے کیا ہوا؟ تو کہتے ہیں میں رو پڑا، وجد میں رو پڑا، چیخ پڑا. میں نے کہا حضور 21 سال ہو گئے آپ کو سر دیے ہوئے، سر ابھی بھی میرا ہی ہے. 21 سال ہو گئے سر پیش کر دیا، ابھی بھی میرا ہے. میرے عشق دے وچ مشکوک نہ ہو. نے نیت کدے خطا کیتی، تیری ہر ملاقات ہی میں انج کیتی جویں موسیٰ نال خدا کیتی. ایک تینوں رب بھی نہیں کہہ سکیا، باقی تے ساری رسم ادا کیتی. تو حضرت جی 21 سال ہو گئے ابھی بھی سر میرا ہی ہے. نہیں جی، حضرت خواجہ معین الدین اجمیری جن کا دین ہے ان کا نعرہ لگا. حضرت خواجہ اجمیر فرمانے لگے حضرت جی 21 سال ہو گئے ابھی بھی سر میرا ہی ہے. تو آپ فرمانے لگے بیٹے مجھے بھی پتا تھا، میں نے بھی آزمانے کے لیے بات کی تھی، چیک کرنا چاہتا تھا تو بولتا کہاں سے ہے، بس یہ سر میرا ہی ہے، یہ جہاں بھی رہے گا سر. تو جا ہندوستان اب چھوڑ دے. حضرت خواجہ اجمیری نے آ کے ڈیرا لگایا. آج ہم لوگ پتہ کس طرح تبلیغ کرتے ہیں، کوئی ہمیں دعوت دے، بلائے، سٹیج لگائے، پھول پھینکے، پھر تقریر کرتے ہیں. خواجہ معین الدین اجمیری وہاں آئے تھے جہاں پھول پھینکنا تو دور کی بات ہے، وہاں تو لوگ پتھر مارا کرتے تھے. کوئی رشتہ داری نہیں خواجہ صاحب کی ہندوستان میں، کوئی تعلق واسطہ نہیں، کوئی دور دور تک مسئلہ نہیں. اور سید زادے اور ناز و نام میں پلے ایک جھونپڑی، اور صرف ایک اللہ اکبر، جس طرح تمبو لگایا جاتا ہے اس طرح ایک جھونپڑی پکڑی. پہلے 2-3 مہینے یہاں رہے حضرت داتا صاحب کے مزار پر. وہاں بھی خیمہ لگایا، جہاں وہ حجرہ بنا ہوا ہے نا وہاں خواجہ صاحب خیمہ لگا کے چلا کرتے تھے. چلا نہیں کرتے تھے. اگر مجھ سے پوچھو تو حضرت داتا علی اجمیری سے مشورہ کرتے تھے کہ بتائیں ہندوستان میں تبلیغ کیسے کرنی ہے. انہوں نے پوری بات سمجھائی کہ اس طرح چلنا ہے. پھر حضرت خواجہ اجمیری یہاں سے پہنچے دلی. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے مجھے بڑا پیار ہے، مجھے بڑی محبت ہے، اس لیے کہ میں وہ خوش نصیب ہوں جو اپنے شیخ اپنے پیر کے ساتھ خواجہ قطب صاحب کے مزار پہ گیا. تو مجھے ان سے بڑا پیار ہے، ان ساری جگہوں سے بڑا پیار ہے. خواجہ نظام الدین صاحب سے بڑی محبت ہے، اس لیے کہ مجھے 2 دفعہ میرے حضرت صاحب ان کے مزار پہ لے کے گئے، 2 دفعہ ان کے ساتھ میں گیا. مجھے بڑا خواجہ قطب الدین، باقی لوگوں نے بھی لکھا ہے لیکن خواجہ قطب صاحب کے بارے میں جو روایت میں نے پڑھی ہے، خواجہ صاحب بھی شہزادے تھے تو گھوڑ سواری کے بڑے شوقین تھے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی. ایک دن خواجہ معین الدین یہاں ہندوستان میں سفر کا، بلکہ آپ وہاں ساتھ آئے تھے وہاں سے آپ کے، تو اصفہان کے علاقے میں سفر کر رہے تھے، گھوڑے پہ جا رہے تھے. تو خواجہ معین الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس سے گزرے تیزی کے ساتھ تو واپس گھوڑا گھما کے لائے. گھوڑے سے اترے، سلام لی، دست بوسی کی. تو خواجہ معین الدین صاحب کے ساتھ خادم تھا، وہ کہتا ہے کہ حضرت بھی روک گئے. خواجہ قطب صاحب دوبارہ گھوڑے پہ بیٹھے، شہزادے تھے نا، اور گھوڑا دوڑایا اور چل نکلے. کہتے ہیں جدھر جدھر وہ جاتے گئے حضرت خواجہ معین الدین پیچھے سے دیکھتے ہی گئے. جب تک گھوڑا نظر آتا رہا دیکھتے رہے. تو میں نے کہا حضور خیر ہے؟ فرمانے لگے یار اس نے اتر کر، گھوڑے سے اتر کر مجھے سلوٹ کیا، اس کی وفا کا بدلہ دینا ہی پڑے گا. اس نے گھوڑے سے اتر کر مجھے سلوٹ کیا، اس کی وفا کا بدلہ، ایسا بدلہ دیا ہے کہ پورے ہندوستان کا قطب الدین بنا دیا ہے. ایسا بدلہ دیا ہے کہ قطب الدین ہی بنا دیا پورے ہندوستان. خواجہ قطب صاحب ساتھ رہے، دلی تک گئے. دلی میں قریب ایک باغ تھا،
یادگار محمد ایک شخص تھا جو باغ کا مالک تھا، بڑا عیاش تھا، بڑا اس نے وہاں باغ بنایا تھا، جس طرح اب ہمارے حکمرانوں نے فارم ہاؤس نہیں بنائے ہوتے، یہ سارے اڈے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تھوڑوں کو چھوڑ کے عیاشی کے اڈے نام بدل لیے، اب فارم ہاؤس رکھ لیا، اللہ معاف فرمائے۔ تو یہ محل بناتے ہیں، یہ قارون کی طرح یہ دنیا میں جنت بنانا چاہتے ہیں، آمان کی طرح۔ اس نے بھی یادگار محمد نے باغ، بڑا کچھ، رات کو بیبیاں آتی، شراب چلتی، تو خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں سے گزرے، تو آپ نے نا حکومت تھا بڑے ٹھنڈے پانی کا، آپ نے وہاں غسل کیا، باغ میں بیٹھے نماز پڑھی، تھوڑی دیر گزری تو ایک شخص آ کہنے لگا بابا تو کہاں آ گیا ہے، بڑے ظالم آدمی کا باغ ہے۔ آپ فرمانے لگے تو کون ہے؟ اس نے کہا میں اس کا نوکر ہوں۔ تو فرمانے لگے چل خیر ہے، میں بھی کسی کا نوکر ہوں۔ کچھ نہیں ہونے لگا، کچھ نہیں ہونے لگا۔ اس نے کہا وہ بادشاہ ہے، تو آپ فرمانے لگے چلو ہمیں بھی تو کوئی بادشاہ ملی ہوگی نا۔ فرمانے لگے حضور جلدی سے چلے جائیں، وہ بڑا ظالم ہے۔ فرمانے لگے پہلے میں نے چلے جانا تھا، اب تو نے بتایا ظالم ہے تو اب کوئی نہیں جانا، ادھر ہی بیٹھیں گے، ادھر ہی بیٹھیں گے، ذرا بات چیت کریں گے اس کے ساتھ۔ تھوڑی دیر گزری تو یادگار محمد آ گیا، دو درویشوں کو بیٹھے دیکھا تو زور سے آنکھیں کھول کے دیکھی، تمہیں پتہ نہیں یہ میرا شراب خانہ ہے، عیاشی کا اڈا ہے، معاذ اللہ، کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ نے نظر اٹھائی اور فرمانے لگے تیرا لب و لہجہ کچھ صحیح نہیں میرے ساتھ بات کرنے کا، بس کیا لفظوں میں حسن تھا اور کیا جلال تھا اور کیا خدائی طاقت تھی۔ او بھائی یہاں تو کوئی دنیا دار کا دوست ہو، اس کے پاس بڑی طاقت ہوتی ہے، تو جو اللہ کا دوست ہو، الا ان اولیاء اللہ، اللہ فرماتا ہے میرے سجن، میرے دوست، کوئی جھکا سکتی ہے شے؟ میں تیرا لب و لہجہ صحیح نہیں، قدموں میں آ کے گر گیا، معافی مانگ لے گا، کہنے لگا بابا پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے، پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے۔ درویش پیار سے دیکھے تو کئی دفعہ تب بھی تقدیر بدل دیتا ہے، اور کئی دفعہ جلال سے دیکھے تو پھر بھی پرخشیں اڑا کے رکھ دیتا ہے، کہ دونوں باتوں کے اندر غضب ہوتا ہے، دونوں باتوں میں۔ اور اگر صوفیاء کی بولی میں سنو تو درویش محبت سے دیکھے تو اندر فضل نور داخل کرتا ہے، اور کبھی کسی کی طرف غصے سے دیکھے تو پھر بھی اس کے گناہ ہی جلا کے رکھ دیتا ہے، پھر بھی اس کے عیب ہی جلاتا ہے، نقصان اس کا پھر بھی کوئی نہیں کرتا، پھر بھی عیب ہی جلاتا ہے۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ کسی کا پیر اس سے ناراض ہو تو سمجھے میرے گناہ جلنے لگے، وہ میرے اندر کی لوگ جھڑک کھا کے بھاگ جاتے ہیں، حالانکہ جھڑکی تو نبی پاک، اور حدیث ہے نا حضور کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اللہ اگر میں اپنے کسی امتی کو جھڑک دوں تو میری جھڑکی اس کے لیے پاکیزگی کا سبب بنا اور اسے اتنا ثواب دے جتنا تو فرض نماز کا ثواب دیتا ہے۔ بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، خواجہ صاحب کی سیرت تو بڑی تفصیل کے ساتھ میں بیان کر چکا ہوں، جمعے میں بھی میں نے باتیں کی تھی، گزشتہ سال شاید، اس کے علاوہ بھی گاہے گاہے ذکر ہوتا رہتا ہے۔ خواجہ اجمیر یادگار محمد مرید ہوا، بیٹھا، خواجہ قطب الدین کی وہاں ڈیوٹی لگائی، خود حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لے گئے اجمیر شریف، خواجہ قطب صاحب کو دلی میں مقرر کر گئے۔ اجمیر کے ٹبے تھے، ان ٹبوں میں خواجہ صاحب نے ڈیرا لگایا۔ پرتھوی راج حکمران تھا، اس کے ساتھ ٹکر لی درویش نے، کیونکہ آپ کلمہ توحید بلند کرنے گئے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ بہت سارے جھوٹے ہیں، بہت سارے، تو آپ نے جب ٹکرا، آج جو صوفی ہے نا وہ مست ہے، وہ کہتے ہیں گھومتے جو مرضی کریں، ہم درویش ہوتے ہیں، ہمیں کیا لگے، وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ اور باقی لوگ بھی کہتے ہیں مولوی صاحب سیدھی سیدھی نماز پڑھاؤ، آپ کو کیا لگے سیاست کی باتوں سے۔ اب تو خیر ویسے بھی لوگ قوالیوں میں مست ہو گئے، اب لوگ ہو میں مست ہو گئے، لنگر نذرانے میں مست ہیں۔ یہ لوگ مشن کے لوگ تھے، اب تو ان کا نام استعمال کر کے لوگ روٹیاں پکی کرتے ہیں، اب تو خالی روٹیاں پکی کرنے کا چکر ہے۔ وہ مرید ہوئے، اسے 35 سال گزر کے وہ نمازی نہیں ہو سکا، داڑھی نہیں رکھ سکا، یہ کس قسم کی پیری مریدی؟ یہ تماشا ہے کوئی؟ جس کا دل کرتا ہے 4 قوال بلاتا ہے، پیر بن جاتا ہے، 6 معنی دار ہے، کوئی مطلب نہیں اس بات کا، یاد رکھیں۔ آپ مجھے بھی کل کو بگڑا ہوا دیکھیں تو سمجھائیں، اس لیے کہ طریقت تو دین کی بلندی کا نام ہے، طریقت تو دین کے لیے جد و جہد کرنے کا نام ہے۔
بھٹکے ہوئوں کو راہ ہدایت پہ لانے کا نام. یہ سارے موج میں ہیں، 15-15 20-20 ان کے باڈی گارڈ ہیں، پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ. اور خواجہ معین الدین اجمیری اکیلے بیٹھے، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں 100 دفعہ حملہ ہوا، بھوکے بھی رہے، خواجہ صاحب کا پانی بھی بند ہوا. پرتھوی راج سے ٹکرائے درویش ہو کے، وقت کے حکمران سے ٹکرائے، اور جب ٹکرائے تو پھر کمال کر دی. پہلے گراؤنڈ بنائی، جب حالات بدل گئے شہاب الدین غوری کہتا ہے کہ بابا نوجوان ہے ابھی. خواجہ صاحب اس وقت نوجوان تھے، بابا تو میں بزرگی کے لیول میں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ شیخ سعدی کہتے ہیں بزرگی عمر سے نہیں ہوتی، بزرگی تقوی سے ہوتی ہے، اس لیے بابا کہہ رہا ہوں. تو کہتے ہیں بابا جی کالی سیاہ داڑھی، سفید پگڑی، سفید لباس مجھے خواب میں ملے. شہاب الدین غوری کہتے ہیں تو کہنے لگے شہاب الدین ہندوستان پہ حملہ کر، حالات تیرے حق میں اچھے ہیں. کہتے ہیں میں سمجھا خواب ہے. پھر ملے، کہنے لگے تو میری بات کو خواب سمجھ رہا، حملہ کر. پھر میں سمجھا خواب ہے. تیسری دفعہ پھر کہنے لگے تو حملہ کرتا ہے تیرا کوئی اور بندوبست کروں. کہتے میں نے فوج تیار کی، ہندوستان پہ حملہ کیا. میں نے ایک جوان کو دیکھا، ایک جوان کو جس نے چہرے پہ نقاب پہنا ہوا ہے، ہماری فوج کے ساتھ لڑتا ہے اور پرتھوی راج کے خلاف جنگ کر رہا ہے. بڑے لوگ اس نے قتل کیے، جہاد کیا. تو صوفی نام ہی نہیں لیتا جہاد کا، اس کو خبر ہی نہیں، یہ کانپتا ہے میری خانقاہ بند ہو جائے گی. کہتے اس نے بڑے قتل کیے، بڑے اس نے کافر مارے، سب سے زیادہ اس نے جہاد کیا. جب جنگ ختم ہو گئی تو اچانک ایک مسجد تھی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا مسجد ہے، اس کی چھت سے اذان کی آواز آنے لگی. میں نے دیکھا تو وہی مجاہد اذان دے رہا ہے. کہتے میں وضو کر کے پہنچا تو جب مسجد میں پہنچا تو زور کی نماز کھڑی ہو گئی، تو دیکھا تو وہی مجاہد جماعت کرا رہا ہے. کہتے جب اس نے سلام پھیر کے منہ میری طرف کیا تو میں نے دیکھا یہ تو وہی بابا ہے جو مجھے خواب میں ملا تھا. کہتے ہیں مکمل نماز ہوئی تو میں آگے گیا اور میں نے سلام لی، ہاتھ چومے. میں نے کہا حضور نام کیا ہے؟ کہنے لگے نام ان کا ہوتا ہے جو کوئی کام کرتے ہیں، میں تو ایک فقیر ہوں، مجھے نام کی ضرورت ہی نہیں. کہا پھر بھی بتائیے. کہنے لگے فقیر کو معین الدین اجمیری کہتے ہیں. تو وہ تو دین کی سربلندی والے لوگ. حضرت خواجہ اجمیر نے شہاب الدین غوری خود اپنے قلم سے لکھا ہے اور اس کا تحریری خط آج بھی موجود ہے. آپ جب ہندوستان کا انسائکلوپیڈیا پڑھتے ہیں تو اس میں ملتا ہے شہاب الدین غوری نے اپنے قلم سے لکھا تھا، فوج لے کے میں آیا ہوں لیکن اس ہندوستان میں دین کی مکمل گراؤنڈ اگر بنائی ہے تو خواجہ معین الدین اجمیری نے بنائی ہے. حضرت خواجہ اجمیر رحمت اللہ. اور پھر بھی ہندو باز نہیں آئے. ایک دن خواجہ صاحب کھانا کھا رہے تھے تو ایک درویش آیا، کہنے لگا حضور ایک بندہ ملنے آیا ہے اور اس کی آنکھوں میں بڑا عجیب سا رنگ ہے، وہ کہتا ہے بڑی تعریفیں کرتا ہے آپ کے پیر سے ملنا ہے. فرمایا اچھا تو لے آؤ. وہ آیا تو خواجہ صاحب نے کھانا کھلایا، پاس بٹھایا. کہنے لگا آپ مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں، آپ کی کیا بات ہے، بڑا کچھ کر دیا. آپ فرمانے لگے بیٹے تعریفیں کر لی تو نے میری؟ لگا کر لی. فرمانے لگے زندگی میں وقت بڑا قیمتی ہے، فضول باتوں میں ضائع نہیں کرنا چاہیے. میں نے سارے درویش باہر بھیج دیے ہیں، تو اور میں اکیلے ہی ہیں، چل جو کرنا ہے کر دے، کرنا ہے کر دے. وہ کانپنے لگا، کہنے لگا جی کیا کرنا ہے؟ تو خواجہ صاحب نے اس کی چادر کھینچی تو بغل سے خنجر زمین پہ گر گیا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں کچھ لوگ آئیں گے زبانیں شہد سے زیادہ میٹھی ہوں گی، دل ان کے بھیڑیے سے زیادہ خطرناک ہوں گے. فرمایا کر لے جو کرنا ہے. خنجر گر گیا تو خواجہ صاحب اس کی طرف دیکھا تو رونے لگے. آپ فرمانے لگے میں شہزادہ تھا اور جب میں شہزادگی چھوڑ کے ہندوستان آیا تھا تو میں اپنے رسول کے نام پر مرنے ہی آیا تھا. تو تمہیں تو ضرورت ہی نہیں ہے بہانے کرنے کی، تعریفیں کرنے کی، مارو میں تیار ہوں. قدموں میں گرا. کہنے لگا حضور مجھے پتہ چل گیا ہے آپ سچے ہیں، آپ کھرے ہیں. فرمایا کیوں؟ کہنے لگا اس لیے کہ آپ کے اخلاق میں اخلاق محمدی کی جھلک دیکھ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. قدموں میں گر گیا. میرے بھائی حضرت اجمیری نے دین پھیلایا، 97-98 سال تبلیغ فرمائی. خواجہ اجمیری کے بعد ان کے کسی بیٹے کا نام نہیں آتا، سیدھا خواجہ قطب الدین صاحب کا نام آتا ہے. خواجہ قطب صاحب کے بعد ان کے بیٹے کا نام نہیں آتا، حضرت بابا فرید الدین کا نام آتا ہے. بابا فرید کے بعد ان کے بیٹے کا نام نہیں آتا، خواجہ نظام الدین اولیاء کا نام آتا ہے. اب سجادہ نشینیاں پراپرٹیاں بن گئی ہیں، جائیدادیں بن گئی ہیں. اب پراپرٹی بنائی جاتی ہے، بعد میں بیٹا بٹھایا جاتا ہے. یہ کاروبار ہے، یہ دھندا ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں
کہ دنیا دار چلو کم از کم دنیا کے نام پہ دنیا لوٹتا ہے، وہ کتنا بدبخت ہے جو دین کے نام پر دنیا لوٹتا ہے، کتنا ظالم ہے، دین کا لبادہ اوڑھ کے دنیا لوٹتا ہے۔ خواجہ اجمیری نے کمال کر دیا، کمال کر دیا۔ جس دن وصال کا وقت تھا، عشاء کی نماز پڑھ کے کہنے لگے بس بھائی درویش ہو، دعا کرنا اللہ تبارک و تعالی جس طرح یہاں اکٹھا کیا ہے جنت میں بھی اسی طرح اکٹھا کرے۔ یہ کہہ کے وصیتیں لے کے اور اعلان کرنے لگے، کہنے لگے معین الدین ایک جوڑا، ایک جوتا، ایک لاٹھی لے کے ہندوستان آیا تھا، جاؤ معین الدین کا جا کے گھر چیک کر لو، آج بھی ایک جوڑا ہے، ایک لاٹھی ہے، ایک بکسا ہے، وہی میرے پاس کو لساسا ہے، میں نے یہاں دنیا کٹھی نہیں کی۔ لوگ کہتے ہیں سمجھ نہیں آئی۔ حضرت معین الدین علیہ رحمہ کمرے میں چلے گئے، عشاء کے بعد کنڈی لگ گئی، اکیلے تنے تنہا آہستہ ذکر کرنے والا صوفی ساری رات بلند آواز سے کہتا رہا اللہ ہو اللہ ہو اللہ، ساری رات ہو کی ضربیں لگتی رہی۔ کہتے پہلے آواز بلند تھی، پھر آہستہ آہستہ دھیمی ہونے لگی، دھیمی ہونے لگی، دھیمی ہونے لگی، آخر بات یہاں تک آئی کہ وہ آواز ختم ہو گئی آنی۔ ہم نے کہا حضرت سو گئے ہیں۔ فجر کے وقت دروازہ نہ کھلا، سوچا اشراق میں آئیں گے، نہ کھلا۔ جب گہری ہو گئی تو تشویش بڑھنے لگی۔ کہتے ہیں دروازے کو ہاتھ لگایا تو پتہ چلا کنڈی تو اندر سے لگی نہیں۔ کہتے ہیں اندر گئے تو ہندوستان کا بے تاج بادشاہ 98 سال کلمہ توحید بلند کر کے لوگوں کو اللہ رسول کا درس دینے والا، کہتے ہیں کعبے کی جانب منہ ہے، آنکھیں ایسے ہیں جیسے ابھی سوئے ہیں، ابھی سوئے ہیں، اور کہتے ہیں جب ہم لوگوں نے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو پیشانی پہ لکھا تھا ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، فرمایا یہ اللہ کا حبیب ہے اور اللہ کی محبت میں ہی دنیا سے چلا گیا ہے۔ خواجہ اجمیری کو گئے 700-800 سال ہونے کو ہیں، لیکن گلی گلی نگر نگر پکارتا ہے کہ یہ ہندوستان حضرت اجمیری کا ہے۔ بھائی کتنے ہندوستان میں حکمران آئے، کتنے آئے، کسی کا نام نہیں رہا، لیکن میرے خواجہ کا نام آج بھی ہے، ہر جگہ ہے، ہر گلی ہے۔ ہم میرے دادا مرشد مفتی اعظم ہند نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے، کہتے تھے پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے، پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے، اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا مے خانہ، اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا مے خانہ۔ وقت بڑا تھوڑا رہ گیا ہے پر ایک بات میں نے ضرور کرنی ہے، میرا دل کرتا ہے کر جاؤں، میں نے ضرور کرنی ہے۔ آج نا بھیک منگے اور یہاں حقوق سے بھاگے ہوئے لوگ جا کے آستانوں پہ بیٹھ گئے، یا مانگنے والے، کبھی کوئی سر پہ جھاڑو لگا کے بھیک مانگتا ہے، کوئی گلے میں ہار ڈال کے بھیک مانگتا ہے، کوئی دربار کی چادر گلے میں ڈال کے بھیک مانگتا ہے، کوئی یہاں وہاں وہ لوگ بیٹھ گئے ہیں جو حقوق العباد ادا کرنے سے بھاگے ہوئے تھے۔ اقبال کہتے کم باذن اللہ جو کہتے تھے وہ رخصت ہو گئے، خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گورکن۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ ہندوستان کے بادشاہ تھے، خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ حاضری دینے گئے، کویا دنیا کا بادشاہ دین و دنیا کے بادشاہ کے مزار پہ حاضری دینے گیا۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر مزار پہ گئے تو دیکھا ایک اندھا بیٹھا ہے، اور ساج سور کے سارے فقیر بیٹھ جایا کرتے تھے، اندھا بیٹھا، کہنے لگا بابا دے دو بابا دے دو، 20 سال سے بیٹھا ہوں خواجہ اجمیری کے دربار پہ آنکھیں نہیں ملتی، اندھا ہوں کچھ دے دو۔ اورنگزیب عالمگیر سرانے کھڑے ہو کے کہنے لگے اچھا 20 سال سے بیٹھا ہے کوئی نہیں مل رہی؟ کہا نہیں مل رہی۔ فرمانے لگے 2 سپاہیوں کے اس کے سر پہ کھڑے ہو جاؤ تلواریں لے کے، میں جا رہا ہوں اندر حضرت اجمیری کے مزار پہ حاضری دینے۔ 21 سال ہو گئے اس کو آنکھیں نہیں مل رہی، اس سے تو حضرت خواجہ اجمیری ناراض ہے، اس کو دیتے ہی کچھ نہیں، اس کے سرانے کھڑے ہو جاؤ، اگر میرے آنے تک یہ میرے واپس آنے تک ٹھیک ہو گیا تو صحیح، ورنہ میں اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ اس سے تو ناراض ہے، 21 سال ہو گئے میری کچھ نہیں رہا، اور یہ خواجہ اجمیر کا آستانہ ہے جہاں سے کبھی خالی کوئی نہیں گیا۔ کہنے لگا اس سے ناراض ہے بابا، میں واپس آؤں گا تو اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہ کہہ کے اورنگزیب عالمگیر اندر گئے، وہ اندھا پیچھے سے کہنے لگا یا اللہ آنکھیں پہلے ہی کوئی نہیں تھی، اب تو گلا بھی کٹنے لگا ہے، خواجہ صاحب مہربانی کرو، اللہ خواجہ صاحب کے صدقے فضل فرما،
رونے لگا، چلانے لگا۔ وہ سپاہی کہتے ہیں اس نے اتنی منت کی کہ ہم بھی رونے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد اورنگزیب عالمگیر واپس آئے تو اندر زور زور سے بولنے لگا، کہنے لگا بادشاہ میری آنکھیں صحیح ہو گئی ہے، مجھے اللہ نے معاف کر دیا ہے، خواجہ اجمیری نے عطا کر دی ہے، رب نے میری غلطیاں بخش دی ہیں، دیکھو میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔ اورنگزیب عالمگیر نے تاریخی جملہ کہا خواجہ صاحب کے مزار پہ کھڑے ہو کے، کہنے لگے او ظالموں، آج کے ظالموں صوفیاء کو بدنام کرتے ہو، بدبختوں ان لوگوں پر الزام دھرتے ہو، ان کے دروازے سے بھی کبھی کوئی خالی جا سکتا ہے؟ فرمایا 21 سال ہو گئے تھے تو نے اندھا بن کے ڈھونگ رچایا ہوا تھا، تو مانگتا تھا لوگوں سے مانگتا تھا، ڈھونگ رچایا ہوا تھا، آج تو نے موت کے ڈر سے دل سے مانگا ہے اور رب نے معین الدین کے صدقے تجھے دونوں آنکھیں عطا فرما دی۔ ڈھونگ نہ رچاؤ، دل سے آؤ، دل سے آؤ۔ ان فقیروں کے دروازے بند نہیں ہوئے، کھلے ہوئے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ دل سے آؤ۔ تم نے تو ڈھونگ رچایا ہوا ہے، ڈھونگ سے بھی کبھی ملا ہے؟ فرمایا میرے معین الدین کا دروازہ اور کوئی خالی چلا جائے؟ ڈھونگ نہ رچاؤ، خدا کی قسم دنیا ڈھونگ نہ رچائے، ان سے درد دل لینے جائے، ان سے معرفت الہی کا درس لینے جائے، ان سے رب کا قرب مانگنے جائے، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں سے۔ اور کسی نے کہا تھا اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اور نگاہ مرشد کامل سے عشق مصطفیٰ حاصل، خدا کا قرب دیتی ہے محبت پیر خانے کی۔ ان سے کبھی دنیا مانگنے نہ جاؤ، دنیا تو کئی دفعہ دنیا دار سے بھی مل جاتی ہے۔ ان بزرگوں کے آستانے پہ جاؤ تو خدا کی معرفت مانگو، نماز کی لذت مانگو، مصطفیٰ کا پیار مانگو جو یہ دینے آئے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ جو چیز دنیا دار سے مل جاتی ہے وہ ان سے ملے۔ حضرت اجمیری کی بڑی بات ہے، خواجہ اجمیری کی بڑی بات ہے، حضرت اجمیری کی بڑی بات، ہند الولی کی بڑی بات، عطائے رسول کی، معین الملت کی بڑی بات ہے، اور قیامت تک اس آستانے کی بڑی بات، دنیا میں بھی بڑی بات ہے، آخرت میں بھی بڑی بات